بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 133۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام کی تعریف حصہ 2۔ عام کی تعریف چل رہی تھی۔ العام لفظ نوزع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح له۔ عام وہ لفظ ہے جو ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہو کثیر چیز کے لیے، اور وہ کثیر چیزیں گنتی میں بھی نہ آتی ہو، اور اسی طرح یہ جو عام ہے یہ ان تمام افراد کو شامل ہو جس میں ان کی صلاحیت ہے۔ تو عام کی تعریف چل رہی تھی۔ پچھلے سبق میں عام کی تعریف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اور اس میں جو قیود ہے، اس کے قیود کے جو فوائد ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وزن واحدن سے مشترک نکل گیا، اور کثیر سے وہ نکل گیا جو کثیر کے لیے نہ ہو، یعنی خاص کی ایک قسم نکل گئی۔ اس طرح غیر محسوس سے خاص کی وہ قسم نکل جائے گی جو اسماء عدد وغیرہ ہے، یعنی جس میں کثیر تو ہے لیکن وہ محصور ہے۔ اور مستغرق جمیع ما یصلح له سے وہ جمع منکر نکل گیا، کیونکہ مصنف کے نزدیک جمع منکر عام کے علاوہ ایک جداگانہ قسم ہے، خاص اور عام کے علاوہ، اور وہ تمام افراد کو مستغرق ہوتا ہے عام، اور جمع منکر تمام افراد کو مستغرق نہیں ہوتا، اس لیے اس سے وہ نکل گیا۔ تو یہ اور اس سے متعلق جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے تشریح کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ البتہ اس پر بعض اعتراضات ہوتے ہیں، تو آج کے سبق میں وہ اعتراضات ذکر کرتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے بھی وہی بات کی ہے کہ وزن واحدن سے مشترک نکل گیا، کیونکہ یہ لیکن مشترک اس اعتبار سے نکل گیا کہ وہ کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ باقی جو مشترک میں سے وہ الفاظ جو جیسے عین ہے اور اس کے تحت جو افراد مراد ہیں وہ پھر نہیں نکلیں گے، وہ عام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ مصنف نے اگرچہ وزن واحدن سے مشترک کو نکالا ہے، لیکن جو مشترک ہے وہ مستغرق جمیع ما یصلح له سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ مشترک اپنے تمام افراد کو مستغرق نہیں ہوتے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم مستغرق سے ہم لے لیں گے، چاہے وہ علی سبیل شمول ہو اور چاہے علی سبیل البدل ہو، اور مشترک جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی کو علی سبیل البدل شامل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مستغرق سے نہیں نکلیں گے۔ تو اگر کوئی یہ کہیں گے کہ مستغرق سے مشترک اس وجہ سے نہیں نکلا کہ وہ اپنے معنی کو مستغرق ہوتا ہے علی سبیل البدل، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اس صورت میں تو پھر اس تعریف میں نکرہ مثبتہ بھی داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی اپنے افراد کو مستغرق ہوتا ہے علی سبیل البدل۔ ایک استغراق علی سبیل شمول ہوتا ہے، یعنی بیک وقت سارے کے سارے افراد مراد ہیں، اور ایک اس کو بھی علی سبیل استغراق کہتے ہیں کہ علی سبیل البدل ہو تو اس کو بھی استغراق کہتے ہیں، جیسے من دخل داری اولا۔ تو اب اس کو بھی دیکھ لیں، من دخل داری اولا فلہ کذا، تو اگرچہ اس میں سب کو مراد نہیں ہے، یعنی 20 آدمی کو اگر کوئی یہ کہے من دخل داری اولا فلہ 1000 روبیہ، تو اور سب ان میں ایک داخل ہو جائے، پھر دوسرا داخل ہو جائے، پھر تیسرا داخل ہو جائے، تو صرف پہلے والے کو انعام ملے گا۔ تو بظاہر تو اس میں صرف ایک مراد ہے، لیکن وہ ایک علی سبیل البدل ہے، نہیں وہ ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی تو عموم ہے، اور یہ عموم تمام افراد کو بھی شامل ہے، لیکن تمام افراد کو علی سبیل البدل شامل ہے۔ تو یہ اس کو بھی اگر آپ استغراق کو اس معنی میں لے لیں تو پھر یہ مشترک میں بھی اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ مشترک بھی اپنے معنی کو مستغرق ہوتا ہے، لیکن علی سبیل البدل، یعنی کبھی ایک معنی آپ مراد لے سکتے ہیں، کبھی دوسرا معنی آپ مراد لے سکتے ہیں، کبھی تیسرا معنی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ مشترک کے جتنے معنی ہیں ان سب میں سے ایک کو بیک وقت مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں تو پھر یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اس میں نکرہ مثبتہ داخل ہو جائے گا، اور نکرہ مثبتہ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے علی سبیل البدل۔
لیکن اس پر کوئی رد کر سکتا ہے کہ نکرہ مثبتہ جو ہے وہ اگرچہ اس میں استغراق علی سبیل البدل ہے لیکن آپ کی تعریف میں وہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ موضوع للکثیر نہیں ہے. فإن قیل هي ليست بموضوعة للكثير قلنا لو سلم فإنها يصلح جوابا عن النكرة المفردة دون الجمع المنكر فإنه يستغرق الأحاد على سبيل البدل عند القائلين بعدم عمومه أيضا. تو نکرہ مثبتہ میں وہ عام کی تعریف میں اس لیے داخل نہیں ہوا کہ وہ کثیر کے لیے وضع نہیں کیا گیا. تو پھر اس کے بارے میں جواب یہ ہے، تو گویا دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں کہ وہ موضوع للکثیر نہیں ہے بلکہ وہ بھی کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اور دوسرا جواب یہ کہ اگر تسلیم بھی کر لے کہ وہ موضوع للکثیر نہیں ہے تو وہ اس نکرہ سے جواب ہو جائے گا جو نکرہ مفرد ہے. تو جو جمع منکر ہے اس سے جواب نہیں ہوگا کیونکہ جمع منکر تو موضوع للکثیر بھی ہے اور وہ اپنے افراد کو شامل علی سبیل البدل. ان قائلین کے نزدیک جو اس کے عموم کے بھی قائل نہیں ہے، یعنی جو اس کے عموم جیسے مصنف ہے جو اس کے عام ہونے کے قائل نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی اپنے تمام افراد کو شامل ہے علی سبیل البدل اگر استغراق سے علی سبیل البدل مراد لے. تو بہرحال پھر بھی کوئی جواب نہیں ہو سکتا. آگے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس وضع کے معنی کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو اوپر کہا ہے کہ وضع للکثیر ہو، تو وضع للکثیر کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارا مراد وضع للکثیر سے ہے وضع لکل واحد من وحدان الکثیر او لامر یشترک فیہ وحدان الکثیر او لمجموع وحدان الکثیر من حیث هو مجموع فیکون کل من الوحدان نفس الموضوع له او جزئیا من جزئیاته او جزءا من اجزائه وبهذا الاعتبار يندرج فيه المشترك والعام واسماء العدد. تو وضع کثیر سے مراد کثیر کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے وضع ہو یا کہ ایسے امر کے لیے وضع ہو جس میں کثیر کے تمام افراد شریک ہو اور یا کثیر کے افراد کے مجموعے کے لیے وضع ہو. یہ سب مراد ہے. یہ سب تو وہ یہ تین تشریحات ہو گئی. کسی لفظ کا کثیر کے لیے وضع ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کثیر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے وضع ہے، یا ایسے امر کے لیے وضع ہے جس میں اس کثیر کے تمام افراد شریک ہیں، اور یا کثیر کے مجموعے کے لیے وضع ہے. تو پہلے اعتبار سے یہ اگر ان میں سے ہر ایک کے لیے وضع ہو تو یہ نفس موضوع لہو بن جائے گا. اور دوسری صورت میں کہ اگر کثیر کے ایک امر کے لیے وضع ہو جس میں وہ کثیر اس کے یعنی افراد ہے تو یہ پھر جزئیہ من جزئیاتی ہو جائے گا. اور اگر مجموعہ کے لیے ہو تو پھر یہ اس کے لیے جز بن جائے گا. اس تعریف کے اعتبار سے یعنی وضع کی اگر یہ تشریح مراد لے تو اس میں مشترک بھی آ جائے گا، عام بھی آ جائے گا، اسماء عدد بھی آ جائے گا. لہٰذا مشترک اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہو، اور عام اس کو کہتے ہیں کہ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا جس کے کئی افراد ہیں، اور اسماء عدد جو ہے وہ مجموعے کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو وضع للکثیر کی تشریح کی تو اس اعتبار سے تو اس میں زید، عمر، رجل اور فرس بھی داخل ہو جائے گا. فإن قیل فيندرج فيه مثل زید وعمر ورجل وفرس أيضا لأنه موضوع للكثير بحسب الأجزاء. قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كهذه المئة فإنها تناسب جزئيات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم. کوئی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کثیر کا یہ جو معنی بیان کر دیا کہ اس میں کئی چیزیں ہو تو اس میں اس اعتبار سے تو زید، عمر اور رجل اور فرس بھی وضع للکثیر ہو جائے گا کیونکہ زید میں کئی چیزیں ہیں اندر. زید کا سر ہے، زید کے پاؤں ہیں، زید کے ہاتھ ہے، زید کا دل ہے اور زید کی روح ہے. اسی طرح عمر ہے، رجل بھی اس طرح ہے، فرس بھی اسی طرح ہے کیونکہ بحسب الاجزاء یہ کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے آپ کے اس تشریح کے مطابق یہ بھی کثیر ہے، اس میں کثیر چیزیں ہیں، لیکن ہمارا اجزاء سے مراد وہ ہے کہ اسم میں اس پر اتفاق ہو، یعنی اس اسم کے اطلاق میں اس پر اتفاق ہو. تو اب زید کے جو ہاتھ ہے اس پر زید کا اطلاق نہیں ہوتا، زید کا جو سر ہے اس پر زید کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ مکمل پر ہوتا ہے. تو ہمارا کثیر سے یہ معنی مراد ہے. کا احاد المئہ، جیسے 100 کا جو احاد ہے، تو اب 100 کے جو احاد ہے
ان میں سے ہر ایک پر 100 کا اطلاق ہوتا ہے. مثلا 100 افراد ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 یعنی 100 نمبر والا کہہ سکتے ہیں, تو 100 کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. فإنها تناسب جزیات المعنى الواحد, کیونکہ وہ ایک کے معنی کے جزیات کے مناسب ہے جو اس مفہوم میں متحد ہے. تو ان میں سے 100 جو ہے ان میں سے ہر فرد وہ 100 کے اطلاق کے مناسب ہے. مثلا ہم 60 کے دیتے ہیں تو اب 60 افراد ہیں تو ان میں 60واں, ہر ایک پر 60واں کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن زید, عمر, بکر, رجل, فرس, ان کے کسی فرد پر پورا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. مثلا آپ اگر صرف سر پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں لیکن پھر پاؤں پر نہیں کر سکتے ہیں, اسی طرح دل پر نہیں کر سکتے ہیں. کسی ایک رقبہ پر تو اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فرد ہو. اس کے بعد ایک اور اعتراض ہوتا ہے, فإن قيل النكرة المنفية عام ولم توضع للكثير قلنا الوضع عام من الشخصي والنوعي, وقد ثبت من استعمالهم للنكرة المنفية أن الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور, واللفظ مستغرق لكل فرد في حكم النفي بمعنى عموم النفي عن الأحاد في المفرد وعن المجموع في الجمع لا نفي العموم, وهذا معنى الوضع النوعي لذلك. وكون عمومها عقليا ضروريا بمعنى أن انتفاع فرد مبهم لا يمكن إلا بانتفاع كل فرد لا ينافي ذلك. اگر کوئی اعتراض کرے کہ نکرہ منفیہ عام ہے اور وہ کثیر کے لیے وضع نہیں ہے, تو ہم کہیں گے کہ وضع عام ہے شخصی سے یا نوعی سے. تو گویا یہ بھی اصطلاحی اعتبار سے عام ہے, کیونکہ علماء کرام کے استعمال سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ جب نکرہ منفیہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم نفی ہے کثیر سے اور وہ کثیر غیر محصور ہے. تو بظاہر تو وہاں ایک فرد سے نفی ہوتی ہے, کثیر سے نفی ہوتی ہے, تو کثیر سے نفی کا ہونا یہ بھی ایک اصطلاحاً اس کو عام قرار دیتے ہیں. جس طرح کثیر کی طرف حکم کا ثبوت ہونا اس کو وہ عام کہتے ہیں, تو اس طرح کثیر سے نفی, حکم کی نفی, یہ بھی اس کو بھی عام قرار دیتے ہیں. واللفظ مستغرق لكل فرد في حکم النفی, تو نفی کی طرف میں جو لفظ ہے وہ ہر فرد کو شامل ہوتا ہے, یعنی تمام افراد سے نفی کا عموم, مفرد میں تمام افراد سے نفی کا عموم, یعنی ہر فرد سے نفی کا عموم ہوتا ہے, تو یہ بھی گویا عام ہے. اور اگر جمع ہے تو جمع میں جمع سے نفی کا عموم, نہ کہ عموم نفی, یعنی عموم نفی نہیں ہوتی لیکن یعنی عموم کی نفی نہیں ہوتی بلکہ عموم نفی ہوتی ہے. تھوڑا سا فرق ہے عموم النفی اور نفی العموم. نفی العموم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عموم کی نفی کر دیں, اور عموم النفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفی کو عام کر دیں. تو جو نفی کو عام کرنے کی مثال ہے تو یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی عام ہے. وہذا معنی الوضعی النوعی لذالک, یہ وضع نوعی ہے اس کے لیے. وکون عمومها عقلیا ضروریا بمعنى ان انتفاع فرد مبہم لا يمكن الا بانتفاع كل فرد لا ينافي ذلك. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کی جو عموم ہے وہ تو عقلی ہے اور ضروری ہے, تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا عموم اگر عقلی اور ضروری ہے تو یہ ہمارے وضع نوعی کے منافی نہیں ہے. وکون عمومها عقلیا ضروریا کا مطلب یہ ہے کہ مبہم فرد کی نفی نہیں ممکن ہے مگر ہر فرد کی نفی سے, تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. لا يقال النکرۃ المنفیۃ مجاز والتعریف للعام الحقیقی. کوئی یہ سوال کرے کہ نکرہ منفیہ تو مجاز ہے اور تعریف تو عام حقیقی ہے, تو پہلے جواب تو یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ مجاز ہے. کیسے؟ بلکہ یہ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہے, جس طرح کہ اس میں جس کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال ہے, اور وہ وضع شخصی ہے جو فرد مبہم ہے. تو اور محققین نے اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ محققین نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے جو اصول ابن حاجب کے شارحین ہیں, انہوں نے بھی لکھا کہ یہ حقیقت ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ دراصل تو عام کی تعریف ہے کہ عام اس کو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ کئی چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ کئی چیزیں محصور بھی نہ ہو,
اور یہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو مستغرق ہو. تو اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے فوائد ذکر کر دیے کہ اس سے کیا کیا نکل گیا، اور اس پر بعض اعتراضات واقع ہو رہے تھے کہ اس تعریف میں یعنی جو دیگر چیزیں وہ داخل ہو جاتی ہیں. اس کا جواب دیا ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے.